اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ مختصر تشریح سن لیجیے۔ شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزئین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، سورہ کہف کی آیت نمبر 7۔ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، کیوں کہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حبب الی النساء والطیب۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ ساری حدیثیں صحیح سندوں کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، اس لیے مختصر میں نے تشریح کر دی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کل جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ 3 in 1 ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔